جو بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی شکل میں آئے، مومن کے لیے وہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا۔ میں اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میں اگر اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل کروں تو میرا رب مجھ سے پیار کرے گا۔ یہ فرق سمجھیے۔ میں اپنی ذات کے ساتھ اتنا احسان کرنے میں قادر ہی نہیں ہوں جتنا میرا مالک مجھ پہ احسانات کی بارش کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے زیادہ رب پہ اعتماد کیجیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک دے کے بھی آزمائش کریں گے، مال بھی کم ہوگا، کاروبار بھی بس اوقات ختم ہو سکتا ہے، اور تمہاری جانیں بھی چلی جائیں گی۔ رشتہ دار، بیٹے، والدین، یہ انسان کے لیے کتنے غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر انسان دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں، فخر پسند نہیں۔ یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہے صرف، میں قیامت کا بھی پوری کائنات کے لیے خطیب اور امام ہوں گا، بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائي، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ میں ہی سجدہ ریز ہوں گا جب اللہ کے سامنے، تو حسابات شروع ہوں گے، ورنہ پوری دنیا تو مصیبتوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں گا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس جیسی ہستی تو اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جب سے کائنات بنی ہے آج تک مخلوق میں سے اللہ ذوالجلال نے اس جیسی ذات اور ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو بھی کوئی تکلیفیں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کو منہم من سب، کسی نے گالی دی، منہم من حث علیہ الدعاء، کسی نے مٹی پکڑ کے پھینکی، فمنہم من تفل فی وجہہ، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کے لیے بدبختوں نے آپ کی طرف تھوکنا چاہا۔ کسی نے سجدے میں پڑے ہیں تو آپ کے اوپر کس طرح غلاظت پھینکی، کسی نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، اور کسی نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا چاہو میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ یہ فراڈ کرنے والا فراڈیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں ہے کہ فراڈ کرے۔ کسی نے کہا یہ بے انصاف ہے، آپ نے فرمایا إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون عدل کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی، کسی نے کچھ کہا، آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی نے آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اس کو بل ڈالے اور کھینچنے لگا، اور سیدنا ابو بکر کہتی ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کسی نے پتھر مارا، اور آپ کے چہرہ انور جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اس چہرہ انور میں کڑیاں چلی گئی، اور آپ خون اپنے چہرہ مبارک سے صاف کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو خون و خون کر دیا۔ لیکن ایک وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے سر پہ بھی پتھر مارے تھے اور کوشش کی تھی کہ ختم کر دیں،
باہر چھپ کے بھی بیٹھے، آپ کے پاؤں سے بھی خون نکلا ہے، جو حشت رکبتو، آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے ہیں، آپ کے کندھے پہ بھی لگے ہیں، اور آپ کے دانت مبارک پہ بھی لگا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ گئے، رب کی طرف سے بھیجے گئے، اور آ کے یہ کہتے ہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ کی طرف اللہ نے مجھے بھجوایا ہے، اگر آپ پسند کریں تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے ختم کر دیتا ہوں، مٹی بنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدوہ، نہیں، میں اس امید سے کام کر رہا ہوں، یہ نہیں اگر مانتے تو یہ ان کی قسمت ہے، ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کی عبادت کرنے والی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کون ہے جس نے دین کے بارے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں اور آپ اس لیے تو تکلیفیں لیتے ہیں، ہماری عادتیں کو اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوگی، خلل ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں کس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کس کا خون نکلا ہے، میں اس کا خون صاف کر دیتا۔ اتنا کچا دل انسان کیوں ہو جائے کہ چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دے؟ یہ اتنا کچا دل کیوں ہو گیا کہ تھوڑی سی مصیبت آئے تو کہے بس کیا کرے، مصیبتیں ہمارے گھر میں آنی تھی؟ یہی تو نشکر کے الفاظ ہے۔ ہر وقت یہ کہنا چاہیے میرے مالک تو نے مجھے وہ عطا کیا، میرا نہ اتنا عمل تھا اور نہ میں اس کے لائق، تیرے انعامات زیادہ ہیں، میرے شکر کے طریقے تھوڑے ہیں، اللہ میں تیری عبادت اتنی نہیں کرتا جتنے تو نے انعامات سے مجھے نواز رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرعونیوں کے ہاتھوں جب ایک عورت آئی جس کی اولاد کو تپتے تیل میں پھینکا جانے لگا، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے پھینک دیے جو تیل میں تیل بن گئے، وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اور دودھ کے قطرات بھی اس کے ہونٹوں پہ موجود تھے، جب اس کو ماں سے کھینچا ان جلادوں نے اور پکڑ کے پھینکنے لگے تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، برداشت نہیں کر سکی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس عمر میں بچہ بول تو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے بلوایا اور اس نے کیا کہا؟ اصبری یا امہ انکی علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو اور حق والے صبر کیا کرتے۔